اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جمعے سے متعلق چند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش ہیں، کیونکہ جمعہ ہماری زندگیوں سے اس طرح جڑا ہوا ہے جیسے جو ہے ضروری حصہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اور قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ اتاری ہے جمعے کے نام سے۔ کتنی اہمیت کی حامل ہے جمعے کا دن ہمارے لیے۔ آج آپ کو تھوڑی سی چیزیں میں بتاؤں گا، ویسے تو بہت احادیث ہیں اس کے بارے میں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، لیکن چند ایسی کہ ہماری زندگیوں میں جنہیں معلومات نہیں ہیں انہیں کم سے کم جمعے سے متعلق معلومات ہو جائے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے شاید پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا، جمعے کے دن 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر اتنا ٹائم نہ ہو تو شروع کی 10 آیتیں پڑھ لیا کریں۔ اور نبی نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ جمعے کے دن کوئی ایک ایسا لمحہ بھی ہے جو قبولیت کا لمحہ ہے، اور اسے مسلمانوں کی عید بھی قرار دیا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے، اور وجوب سے 4 قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں، مطلب جن پہ واجب نہیں ہے۔ ایک غلام جو بیچارہ کسی کا مملوک ہو، دوسرے عورت، تیسرے لڑکا جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، چوتھے بیمار۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ سورۃ جمعہ ہے قرآن میں 62 نمبر سورت کو، اس کی 11 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ لوگ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو باہر ایک قافلہ آ گیا، تجارتی قافلہ، سامان لے کے آتے تھے باہر سے، تو لوگوں کو یہ خطرہ ہوا کہ سودا بک نہ جائے، سارا ختم نہ ہو جائے، تو خطبہ بیچ میں چھوڑ کے لوگ جو ہے وہ نکل گئے اس قافلے کی طرف۔ صرف 12 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، پوری مسجد خالی ہو گئی۔ نبی کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، کھڑے رہ گئے۔ ان دنوں خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا، تو لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ ہمارا نماز پوری ہو چکی، تو وہ نبی کو کھڑا خطبہ دیتے چھوڑ کے نکل گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری سورہ جمعہ کی 11 نمبر آیت کہ لوگ سودا بکتا ہے، تماشا ہوتا دیکھ نبی کو کھڑا چھوڑ کر اس میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے یہاں کی چیز کھیل و تجارت سے بہت بہتر ہے۔ مطلب یہ خطبہ جو دے رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری اس تجارت سے یا کسی تم تماشے میں لگ جاؤ یا بھیڑ میں جا کے اس کا حصہ بن جاؤ، اس سے بہت بہتر ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ جمعے کو ہم عید کی طرح مناتے ہیں نہیں مناتے ہیں، اور ہم کتنا اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ نبی خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کے، اس طرح سے تجارتی قافلہ آیا، سب نکل گئے۔ تو اب یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم خرید و فروخت جمعے کے دن کم سے کم اتنی دیر کے لیے روک دیں۔ قرآن کا حکم بھی ہے، ابھی میں اور آیت آپ کو بتاؤں گا کہ جب اذان ہو جائے تو بس دوڑ پڑو نماز کی طرف۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک تو یہ اشارہ دیا کہ خطبہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ کھڑے رہ گئے۔ 2 خطبوں کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقفہ لیتے تھے، بیٹھتے تھے، اور باقی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ خطبہ بھی بہت مختصر ہوتا تھا، بہت لمبا خطبہ نہیں دیتے تھے۔ خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ جمعے کی اصل چیز جو ہے وہ خطبہ ہے، اسی کی وجہ سے اللہ نے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت کری ہے جمعے کی، کیونکہ خطبے کی اہمیت ہے۔ خطبہ کہتے ہیں خطاب کو، حالات حاضرہ پہ اس ٹائم خطاب ہوتا تھا۔ آج کل تو ہمارے یہاں عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب کیا خطبہ دے رہے ہیں اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ بس ہم تو آنکھیں بند کر کے اور ثواب کی نیت سے بیٹھے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اسی طرح سنتے رہیں اور اس میں بالکل بیچ میں نہ دخل اندازی کریں، نہ کسی کو ٹوکیں۔ تو یہاں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آدھی نماز کے بدلے میں اللہ رب العزت نے خطبہ رکھا تھا، اسے چھوڑ کے جانے کا مطلب، یا اس میں آپ بیچ میں آئیں، جیسے اب خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، تو آپ نماز کی روح سے نکل گئے جمعے کی، اس لیے خطبے سے پہلے پہنچیں، کیونکہ فرشتے بھی اذان ہوتے ہی جو ہے، اذان پوری ہونے کے بعد خطبہ شروع ہوتے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث میں بھی آئے گی یہ بات۔ تو اس کی کیا نماز رہ گئی جو خطبے کے بیچ میں پہنچا، اس کا تو نام ہی رجسٹر میں لکھا گیا، ابھی آئے گی وہ بھی حدیث پاک۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور حتی الامکان صفائی و پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر
اس کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعت اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے توجہ اور خاموشی کے ساتھ سنیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ یہ جو میں سورہ جمعہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسی کی 9 نمبر آیت میں بات کہی اللہ نے کہ اے مومنو، جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو نماز کے لیے جلدی کرو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نماز اول ہے، کاروبار بعد میں ہے۔ بنی اسرائیل کو تو اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن پورے دن کے لیے روکا تھا، قرآن میں آیتیں ہیں، لیکن آپ کو صرف آدھے گھنٹہ جب جمعے کی اذان ہو اس سے لے کے نماز تک آپ کو رکنا ہے کاروبار خرید و فروخت سے۔ اللہ لگنا چاہیے کہ آج جمعے کا دن ہے اور آپ اس کی تیاری میں ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ اس سے رک جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اذان کی آواز یعنی کہ بلاوا آتے ہی کام چھوڑ کے جمعے کی تیاری اول وقت میں پہنچیں تاکہ پورے ہفتے کی غفلت دور ہو جائے، اللہ کے احکام سنیں اس خطبے میں، جس سے جو بھی آپ کے دلوں پہ میل چڑھ گئی تھی وہ میل دھل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بات فرمائی کہ تمام دنوں میں مبارک و بہتر دن جمعے کا ہے۔ یہاں جلدی کرنے کا حکم ہے اس آیت میں کہ دوڑو، جلدی کرو۔ جلدی کرنے سے مراد یہی ہے کہ تمام مصروفیات کو چھوڑ کے اور جمعے کی تیاری میں، مطلب لگنا چاہیے کہ جمعے کی تیاری ہو رہی، خطبے کا دن ہے، نمازیوں کے اجتماع کا دن ہے کہ تمام نمازی جو ہے وہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام یہ کے بعد دیگرے لکھتے ہیں، اور اول وقت دوپہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو گائے پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈا پیش کرنے کی ہے، اس کے بعد مرغی پیش کرنے والے کی، اور اس کے بعد انڈا پیش کرنے والے کی ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اذان کے بیچ میں ہی پہنچ گئے نا تب بھی آپ کا معاملہ درست ہو گیا، لیکن اذان کے بعد اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر آپ پہنچے تو آپ کا نام رجسٹر میں نہیں لکھا گیا۔ تو اس لیے کوشش کریں اگر کہیں نماز آپ کی نکل گئی اول وقت کی تو 15 منٹ بعد کہیں اور ہے، آدھے گھنٹے میں کہیں اور ہے، کوشش یہ کریں کہ جمعے کو اہتمام کے ساتھ اور جس طرح حکم ہے اس طرح سے ادا کریں، کیونکہ واجبات میں سے تمام مسلمان مردوں پہ جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ جمعے کی ہی 10 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جب نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کے فضل یعنی روزی کی تلاش میں نکل جاؤ اور اللہ کو یاد کرتے رہو، مطلب تجارت کے وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ یہاں فضل کہا تجارت کو، تو یاد یہاں پہ کاروبار کی بھی ترغیب دلائی گئی۔ ویسے تو اگر ہم جمعے کا آدھا دن عبادت میں لگائیں اور آدھا دن جو ہے وہ اپنے کاروبار میں لگائیں تو یہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی آدھا ایک گھنٹہ رک جاتا ہے تیاری کے لیے تو تب بھی اس کا جو ہے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہاں فضل کہا اللہ نے روزی کو، مطلب یہ ہے کہ آپ کی محنت تو آپ کی صلاحیتوں سے روزی نہیں ملتی بلکہ اللہ کے فضل سے تمام لوگوں کو روزی ملتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبوں میں قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب خطبہ جو ہے وہ 2 خطبوں کے بیچ میں بیٹھنے کا مطلب یہ قرآن نے بھی اشارہ دے دیا، اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ خطبہ جو ہے کھڑے ہو کے ہی دینا سنت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آج کی آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تو نے اپنے مسلمان بھائی سے یہ بھی کہا کہ خاموش رہو تو یہ تو نے لغو کام کیا۔
صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، مطلب خطبہ سننے کا حکم ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ویسے تو ایسے خطبے ہونے چاہیے مسجدوں میں اردو زبان میں کہ جو آپ کی سمجھ میں آئے، جس سے آپ نصیحت حاصل کرو، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ۔ لیکن پھر بھی اگر ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تو آپ لوگوں کو پھر بھی یہ حکم ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے بیٹھ کے خطبہ سنیں، اتنی دیر خاموش رہیں۔